حضرت نے فرمایا اے میرے بیٹو مت داخل ہو ایک دروازے سے اور داخل ہو جاؤ کئی دروازوں سے، میں نہیں کام آ سکتا ہوں تم کو اللہ سے کچھ بھی نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، اس پر میرا سہارا ہے، اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جس وقت داخل ہو گئے وہ جیسے کہا تھا ان کو ان کے ابا نے، اپنے والد کی بات مان لی۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہ تھے یعقوب علیہ السلام کے کام آتے اللہ سے کچھ بھی۔ یعقوب کچھ بیماری نہیں ٹال سکتے، الا حاجتاً فی نفس یعقوب قضاها، مگر ایک ضروری بات تھی یعقوب کے دل میں جو انہوں نے پوری کی۔ اللہ فرماتے حاجتاً، ضروری بات تھی۔ معلوم ہوا کہ اس قسم کے دم درود جھاڑ پھوک سمجھنا یہ ضروری ہے۔ علامہ شمس الدین ذہبی نے تاریخ اسلام کے اندر ایک شخص کا عمل لکھا ہے کہ اس کو جب پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں کی نظر مجھے لگی ہے تو پھر رات کو بیٹھتا تھا، اس وقت اٹھتا تھا جب اس کی آنکھیں نکل جاتی تھی۔ ایسا سخت آدمی تھا، کسی کو نقصان پہنچانے کا کبھی نہ سوچا کرے، کوئی فائدہ نہیں، اس سے عملیات اور کلمات کمزور ہو جاتے ہیں۔ انسان کا منہ اللہ کے ہاں کالا ہو جاتا ہے، منہ سرخ سفید رکھو، روشن چہرہ رکھو، اپنے سے شر ہٹانا، اپنے احباب کو جن کو ہم چاہتے ہیں ان کی صحت و شفا کی کوشش کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، بے شک وہ عالم تھے، اور یہ تدابیر وہ بتاتا ہے جو عالم ہو۔ بے شک یعقوب علم والے تھے، لما علمناہ، جو ہم نے ان کو علم دیا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ خام جانتے ہو کچھ بھی نہیں جانتے۔ خامار خوڑلے بخدے روح کی، اوستر کو خوڑلے برنظر بڑ بشی۔ ولما دخلوا علی یوسف، جس وقت برادران آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس دوسری مرتبہ، آوا الیہ اخاہ، جگہ دے دی اپنے پاس بھائی کو۔ قصہ یہ ہوا کہ جب بنیامین کو لے کے یہ لوگ آئے، یوسف علیہ السلام نے خصوصی مہمان خانے میں ان کو ٹھہرایا اور کھانا لگایا تو دو آدمی آمنے سامنے بیٹھے، بنیامین اکیلے بیٹھ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں اور مفسرین، حضرت یوسف علیہ السلام بہترین چوغا پہنے ہوئے تھے، سر پر تاج تھا پگڑی نما، عصا ہاتھ میں تھی، اور مہمانوں کو خود دیکھ رہے تھے۔ ملکوں کے مہمان ہوتے تھے، ان کو دیکھ کے بنیامین سے پوچھا، سب دو بیٹھ گئے، آپ کیوں اکیلے؟ کہا میرا ایک بھائی تھا وہ مر گیا ہے، وہ ہوتا تو میرے پاس بیٹھ جاتا۔ کیا نام تھا اس کا؟ کہا یوسف۔ کب مرا ہے؟ یہ لوگ بچپن میں جنگل لے گئے تھے، پتہ نہیں کیا کر کے آ گئے، کہتے ہیں مر گیا ہے، بیڑیا کھا گیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ گئے کہ چلو آپ کے ساتھ میں بیٹھ کے کھاتا ہوں۔ برادران نے آپس میں محسوس کیا کہ یہ کوئی معاملہ ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر کے بنیامین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ تو حسد سے ویسے ہی بڑے رہتے تھے۔ آوا الیہ اخاہ کا یہ مطلب ہے کہ حضرت نے ان کے پاس بیٹھ گیا، بھائی کو جگہ دی اپنے پاس، اور آہستہ سے ان کو سمجھایا کہ وہ بھائی آپ کا یوسف میں ہی ہوں، آپ ان پر واضح نہ کریں، اور کسی طریقے سے میں آپ کو روکوں گا، ان کے ساتھ جانے نہیں دوں گا۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بنیامین نے ان کو کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا اور بات چیت کی، یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا میں آپ کو ان کے ساتھ جانے نہیں دوں گا۔ قال انی انا اخوک، بے شک میں ہی آپ کا بھائی ہوں، فلا تبتئس، بس آپ غمگین نہ ہو، بما کانوا یعملون، جو یہ عمل کر چکے ہیں۔ حضرت یوسف نے تسلی دی کہ جو ہو چکا ہے سو چکا ہے، اس غم کو نہ تازہ کریں، آپ دل مطمئن رکھیں۔ اب دیکھو میں آپ کو روکتا ہوں۔ فلما جہزهم بجہازهم، جس وقت تیار کر لیا ان کے لیے سامان سفر،
جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، رکھ دیا پیمانہ یا پیالہ پانی پینے کا، سقایا اصل بات یہ ہے کہ دستور اس زمانے میں یہ تھا کہ بادشاہ کے ہاں جو پیالہ خصوصی پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جب وہ پرانا ہو جاتا تو اس سے پھر اناج تولتے تھے، ناپتے تھے. تو سقایا بھی ہے اور پیمانہ بھی ہے. رکھ دیا پیمانہ فی رحل اخیہ، بھائی کے سامان میں. ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا اعلانچی نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم بڑے چور ہو. ہاں بڑے چور، بڑے بڑے چور آتے، ایک دو تین چور آئے، ایک کمرے کی چابی ساتھ لے گئے. ایسے چور بھی دنیا میں ہوتے، 8-10 دن رہے، جاتے ہوئے چابی لے گئے چور. ایک دعوت تھی، ایک مولوی کو میں نے خود دیکھا گاڑی میں یہاں کے تکیہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے. میں نے کہا کھانے کی دعوت تھی، تکیوں کی دعوت تھی. تکیہ چور، بغیر اجازت کی چیزیں لے جانے والے، شرم و حیا نہیں لوگوں میں. قالوا، انہوں نے کہا، واقبلوا علیہم، متوجہ ہو گئے ان کو، ماذا تفقدون، کیا گم کر چکے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملک، کہنے لگے ہم گم کر چکے ہیں پیمانہ بادشاہ کا. ولمن جاء به حمل بعیر، اور جو لے کے آیا اس کو ایک پیمانہ لگا ہوا اونٹ کا اناج ملے گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں اس کا ذمہ دار ہوں. اعلانچی نے کہا اگر خود کوئی لے آئے، وہ کس پور اٹھا کے لے گیا، ہم اس کے بدلے میں ایک پیمانہ اونٹ کا اناج بھر کے دے دیں گے، لیکن پیمانہ واپس کریں. قالوا، برادران یوسف نے کہا، تاللہ بخدا لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، آپ خوب جانتے ہیں کہ ہم نہیں آئے ہیں کہ فساد مچائے زمین مصر میں. وما كنا سارقین، اور نام چور ہے. قالوا، کہنے لگے، فما جزاؤہ، کیا سزا ہوگی اس شخص کی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے، یعنی تمہارے سامان میں اگر پیمانہ نکلا کیا ہوگا. قالوا جزاؤہ من ولد فی رحلہ، کہنے لگے سزا اس شخص کی جس کے پاس سامان میں وہ پیمانہ نکلا. فہو جزاؤہ، وہی اس کے سزا میں بیٹھے گا، وہی اس کا غلام ہو جائے گا. جس کے پاس چوری نکلی، جس کی چوری اس نے کی ہے، وہ اس کا غلام بنے گا. کذالک نجزی الظالمین، اس طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو. یعنی شام کے اندر حضرت یعقوب کی شریعت میں یہ سزا ہے کہ چور مسروق عنہ کا غلام بنتا ہے. مصر میں یہ قانون نہیں تھا، شام میں تھا. فبدأ بأوعیتہم، پس شروع کر دیا ان کے سامان تلاش کرنا. قبل وعاء اخیہ، پہلے بھائی کے سامان سے. بنیامین کو مؤخر کیا، ان لوگوں کو پہلے ڈھونڈا، 1 2 3، نہیں ہے نکلا، یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، اخیر میں بنیامین کا سامان. ثم استخرج من وعاء اخیہ، پھر نکال دیا اسے بھائی کے سامان سے. کذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے تدبیر بتائی یوسف کو. اللہ، فیہ مشروعیت الحیل، اس سے پتہ چلتا ہے جائز ہی جائز ہے. فیہ مشروعیت الحیل، بخاری میں ہے، باب ما یجوز من الاحتیال، یہ باب ہے کہ بعض ہیلے جائز ہے. بخاری جلد 1 صفحہ 425 کتاب الجہاد میں. وہ جلد ثانی میں جو اس نے حیل قائم کیا ہے، انکار سا ہے، وہ کچھ اور مسئلہ ہے، اس کو سمجھ نہیں رہے لوگ. وہ تو اور ہیلے ہیں جس کو وہ رد کر رہے ہیں، لیکن جہاد کے اندر ضروری ہیلے بخاری نے باب قائم کیا، باب ما یجوز من الاحتیال، بعض ہیلے جائز ہے. اور یہ حدیث لائے، الحرب خدع، لوگ غلطی سے خدا نے خدع بفتح الخاء و بفتح الدال، خدع هي ابلغ من الخدع. نبع عليه الانور في الفيس،